السلام علیکم دوستو، نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد إعلاء كلمة حق عند سلطان جائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الدين ما لم يخالط الأمراء وإذا خالطوهم فهم لصوص الدين فاحذروهم صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ۔ اس مدرسہ کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ، اور گونجے گا چار کھونٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بادائے عرفان مصطفیٰ۔ میرے واجب الاحترام پشاور صدر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، انجمن محبین مصطفیٰ پشاور کے زیر اہتمام یہ اولیاء اللہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا جائے کہ جن اولیاء نے بر صغیر پاک و ہند میں پیغمبر علیہ السلام کی سنت طیبہ کو اور نبی کے دین حنیف کو، پیغمبر کی شریعت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مالٹا کے سنگلاخ سناٹوں میں نغمہائے آزادی کے گیت گائے، کالا پانی اور مچھ کی جیلوں میں اذیتیں اٹھائیں، 14 سال جیلوں میں اپنی جوانیاں گزار دیں، دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا۔
باتیں کرنا بڑا آسان ہے. آج پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں جو آدمی آدھے کپڑے اتار کر بازاروں میں پھرے وہ آدھا ولی، جو پورے اتار دے وہ پورا ولی. جو آدمی کپڑے اتار کر ننگا ہو کر بازاروں میں پھرے کہتے ہیں یہ پہنچ گیا. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کہاں پہنچ گیا. جہنم میں پہنچ گیا، جہنم کے نچلے درجے پر پہنچ گیا. کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے. داڑھی کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکات کوئی نہیں، اور کہتے ہیں جناب یہ بڑا پہنچا ہوا ولی ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. ایک مولوی کہتا تھا کہ ہمارا پیر 14 سال کنویں میں الٹا لٹکا رہا. ایک تار کے اوپر لٹکا رہا. اس بے ایمان خناس نے 14 سال نماز کہاں پڑھی؟ 14 سال اللہ کے فرائض پر عمل کیسے کیا؟ کہتے جی وہ بہت بڑا ولی تھا اس لیے کہ 14 سال الٹا لٹکا رہا. یہ ہماری جہالت کی باتیں، نہ قرآن پڑھنا، نہ ایمان کی بات ہے، نہ حدیث کو پڑھا، کسی چیز کو پڑھا نہیں. کئی مہینوں کی بات ہے، پنجاب میں ایک پیر نکلا تھا، پیر سپاہی. آپ نے سنا ہوگا، پیر سپاہی سنا ہے. میں نے کہا اگر سپاہی پیر ہے تو تھانے دار اولیاء اللہ ہے، تھانے دار تو پھر کتب ہے، اور ایس پی صاحب ابدال ہیں. قصور میں ایک پیر آیا تھا جس کو لوگ کہتے تھے ڈبہ پیر. پنجاب میں اس قسم کے بڑے ڈرامے والے ہوتے. ایک پنجاب میں ہے کانواں والی سرکار، اور ایک جگہ میں گیا تو وہاں بورڈ لگا ہوا تھا پیر موتر شاہ. بڑی عجیب بات ہے بھی پیر موتر شاہ. جہالت کی حد ہو گئی. پیر موتر شاہ کا بورڈ. ایک آدمی قبرستان کے کنارے پیشاب کر رہا تھا. دور سے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس پیشاب کے اوپر مٹی ڈالنے لگا. تو جو لوگ آ رہے تھے انہوں نے پوچھا بھائی کس چیز کون کیا دبا رہے ہو؟ کسی مردے کو دفن کر رہے ہو قبرستان میں؟ کہنے لگا نہیں، موتر شاہ کو دفن کر رہا. انہوں نے کہا بھی موتر شاہ کو بہت بڑا ولی ہوگا، بورڈ لگا دیا پیر موتر شاہ والی سرکار. یہ سب جہالت کی بات ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس کے کردار میں نبی کی سنت ہو، جس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہو، جس کے طریقے میں نبی کی سنت ہو، جس کے اٹھنے بیٹھنے میں نبی کی سنت ہو. شیخ صاحب ہی کہتا ہے خلاف پیمبر کسیرا گزید کے ہرگز بمنزل نہ خواہ رسی. جو نبی کا راستہ چھوڑ جائے ولی نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک آدمی آسمانوں پر اڑتا ہوا نظر آئے، ایک آدمی آپ کو آسمانوں پر اڑتا ہوا اور چڑھتا ہوا نظر آئے، لیکن اس کے کردار میں نبی کی سنت نہیں، آپ سمجھو یہ شعبدآباد ہے، یہ جادوگر ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہ ہے جس کے قدموں پہ نبی کی سنت ہو، جو قدم پہ چلتا ہو تو سنت کے مطابق ہے، رات کو جاگتا ہو سنت کے مطابق، چلتا ہو سنت کے مطابق ہے. ایک آدمی میرے دوستو جادو کرتا ہے، شعبدہ دکھلاتا ہے، پھونک مارتا ہے، بیمار درست ہو جاتے ہیں. اگر اس کے کردار میں نبی کی سنت چمکتی نہیں ہے وہ دھوکے باز ہے، وہ فراڈ ہے، وہ بے ایمان ہے. سنت رسول کا عاشق اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس برے صغیر پاک و ہند
یہ امتیاز اللہ نے علماء دیوبند کو عطا فرمایا۔ علماء دیوبند اس ہند و پاک میں اللہ کے سچے ولیوں کی جماعت کا نام ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کانفرنس کے عنوان پر ان اولیاء کا تعارف کراؤں کہ جنہوں نے 100 سال تک پیغمبر کی سنت کو روشن کیا، 100 سال تک نبی کی شریعت کا چرچا کیا، 100 سال تک جنہوں نے پیغمبر کی سنت کو روشن کرنے کے لیے جیلوں کو آباد کیا، زندانوں کو آباد کیا، تختہ دار کو آباد کیا، راتوں کو عبادت سے آباد کیا، مسلح پہ راتیں گزاری، دن کو جہاد میں وقت گزارا، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، در در پھرے، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کے غربت میں وقت گزارا، فقیری میں وقت گزارا، چٹائی پہ بیٹھ کر وقت گزارا، دکھوں میں وقت گزارا، کھدر کے کپڑے پہن کے وقت گزارا، وائسرائے برطانیہ سے ٹکرا کر جیلوں کو آباد کر کے، بچوں کو یتیم کرا کے، بیویوں کو بیوہ کرا کے زندگیاں کھپا دی، لیکن نبی کی سنت کو ایک مرتبہ نہیں چھوڑا۔ حلوے کی رکابی پہ ختم دینا آسان ہے، ٹھیک ہے، تیجے ساتھے 40ویں کی روٹیاں ہڑپ کرنا آسان ہے، نذرانے وصول کرنا آسان ہے، لیکن بالا کوٹ کے پہاڑوں پر نبی کی سنت کے مطابق گردنیں کٹانا بڑا مشکل ہے۔ یہ ان اولیاء اللہ کی جماعت کا طریقہ تھا جن کو آج ایک طبقہ کہتا ہے یہ وہابی ہے۔ میں نے کہا تیرے دماغ کی خرابی ہے، کیسے جناب یہ وہابی ہو گئے؟ جو دین کی بات کرے وہ وہابی ہو گئے۔ یہ بھی سچے ولیوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ انگریز نے طریقہ ایجاد کیا تھا کہ جو سچا ولی ہے، جو انگریز سے ٹکرا رہا ہے، اس کو کہو یہ وہابی ہو گیا۔ ہندوستان کا یہ واقعہ، ایک مورخ، بڑا عجیب مورخ تھا، ڈاکٹر ہنٹر، ہمارے ہندوستانی مسلمان کتاب میں اس نے بڑی عجیب بات لکھی، اور ایک مورخ تھا مسٹر ٹامسن، اس نے لکھا کہ ہندوستان میں جو علماء انگریز سے لڑائی لڑ رہے تھے اس کو انگریز نے مشہور کر دیا یہ وہابی ہے۔ مولویوں نے کہا یہ وہابی ہے، اور عام لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ وہابی ہے۔ اسی وہابی کے لفظ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک ہندو تھا، بڑی عجیب بات ہے، بڑی قابل غور ہے، مولوی صاحب نے اس ہندو کی دکان سے جس کا نام تھا رام داس سودا لینا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس رام داس نے تقاضا کیا کہ مولوی صاحب آپ کے ذمے بڑے پیسے ہو گئے، اب مجھے قرض واپس دو، پیسے دو۔ تو مولوی صاحب نے کہا پیسے نہیں دیتا۔ اس نے کہا میں ضرور پیسے لوں گا۔ جب وہ مولوی صاحب کو تنگ کرنے لگا تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ رام داس ہندو جو ہے وہابی ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے سودا لینا چھوڑ دیا کہ رام داس وہابی ہو گیا، ہم سودا نہیں لیتے۔ بڑے دنوں کے بعد جب اس کی دکان پر گاہک ہی کوئی نہ آیا، اس لیے کہ مشہور کر دیا کہ وہابی ہو گیا، کوئی گاہک نہیں آیا، تو ہندو نے، رام داس نے توبہ کی کہ مولوی صاحب میں نے پیسے تمہیں سارے چھوڑ دیے۔ اب مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ رام داس دوبارہ ہندو ہو گیا ہے، وہابیت سے توبہ کر لی۔ اب لوگوں نے سودا لینا شروع کر دیا۔ ایک انگریز تھا جس کا نام تھا برائجس، اور ایک انگریز تھا جس کا نام تھا برک ہارٹ۔ یہ دو انگریز تھے جنہوں نے سعودی عرب کا دورہ کر کے وہابی کا لفظ مشہور کیا۔ دو انگریزوں نے محمد بن عبد الوہاب کی اولاد کو اور ان کے ماننے والوں کو وہابی کہا، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب جو ہے اس کا اپنا نام تو محمد ہے، عبد الوہاب اس کے باپ کا نام تھا، اور محمد اس کا نام تھا جس سے اختلاف ہو سکتا ہے، جو کہتا تھا قبروں پہ سجدے نہ کرو، جو کہتا تھا پکی قبریں نہ بناؤ، جو سعودی عرب کے بادشاہوں کا پیر تھا، اس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب۔ اب دیکھو لوگوں نے یہ لفظ مشہور کس طرح غلط کیا
کہ اس کا اپنا نام ہے محمد، اگر اختلاف اس کی باتوں سے تھا تو اس کے ماننے والوں کو محمدی کہنا چاہیے تھا، اور اس عبد الوہاب اس کے باپ بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا، اس کے اپنے نام محمد کی بجائے مشہور کرنے کی بجائے اس کے والد کے نام عبد الوہاب کے نام پر وہابی مشہور کر دیا، حالانکہ اس کا والد عبد الوہاب جو تھا اس نے تو اپنے بیٹے محمد کو اس جرم میں گھر سے نکال دیا تھا کہ تو قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیوں کرتا ہے، تو قبروں پہ چراغ جلانے سے منع کیوں کرتا ہے۔ اس کا تو باپ خود اہل بدعت میں شامل تھا، اس کا اپنا نام محمد تھا، باپ اس کی ان باتوں کا مخالف تھا، لیکن مشہور کر دیا وہ لوگوں یہ وہابی ہو گئے، حالانکہ عبد الوہاب باپ کا نام ہے، اس کا اپنا نام محمد ہے۔ اگر اس سے اختلاف تھا تو اس کے ماننے والوں کو محمدی کہا جاتا، لیکن محمدی کہہ کر کسی کو بدنام نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس کے باپ کے نام پر عبد الوہاب کے نام پر وہابی مشہور کر دیا، کیونکہ محمدی کے نام پر کوئی آدمی کسی کو برا نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ انگریز کی وہ سازش تھی جو آج سے 200 سال پہلے ہندوستان سے لے کر عرب کے ممالک تک رائج ہوئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان میں جو آدمی بھی بدعت کرے گا، جو آدمی بھی 40ویں کی بات کرے گا، اس کو آپ روکیں گے وہ کہہ دے گا یہ وہابی ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا حربہ تھا جس حربے پر 100 سال انگریز کی حکومت قائم رہی، اس انگریز نے علماء حق کو بدنام کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا وہابی، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ علماء دیوبند کا کیا تعلق تھا؟ محمد بن عبد الوہاب تو امام احمد بن حنبل کا مکلف تھا، علماء دیوبند امام ابو حنیفہ کے مکلف تھے، اس کا کیا تعلق تھا؟ لیکن جو حق کی بات کرتا ہے، جو صحیح بات کرتا ہے، اس کو وہابی کہہ کر مشہور کر دیا گیا۔ یہی وہ فرق تھا جو 200 سال پہلے انگریز کے ظلم سے اور انگریز کی سازش سے شروع ہوا کہ سچے اولیاء اللہ کو وہابی کہہ کر مشہور کر دیا گیا، اور قبروں پہ ختم دینے والے اور قبروں پہ چڑھانے والے اور قبروں پہ چراغ جلانے والے اور قبروں پہ پختہ کو پختہ کرنے والے اور قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھانے والے اور لوگوں کے مال کو دونوں ہاتھ سے لوٹنے والوں کو کہہ دیا یہ اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے، اور جس نے نبی کی سنت کے مطابق ساری زندگیاں کھپا دی ان کو وہابی کہہ کر بدنام کیا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں دیوبند کی سرزمین کو، میں سلام کرتا ہوں قاسم نانوتوی کے فرزندوں کو کہ جس نے وہابیت کے تانے سن کر بھی قرآن و سنت کی مشعل کو فروزہ کیا۔ میرے دوستو، پیغمبروں کا سب سے بڑا کمال، نبیوں کا سب سے بڑا طریقہ، پیغمبروں کا سب سے بڑا اعزاز ان کا استقلال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ استقلال کس کو کہتے ہیں؟ استقلال کا معنی ہے جو بات کہی اس پر پکے ہو جانا، یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ ٹھیک ہے، نبیوں نے اس کے لیے مار کھائی، نبی نے اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، یہ دین مجھے اور تجھے یہاں آج بیٹھے بٹھائے مل گیا، اس دین کے لیے، اس اللہ کی توحید کے لیے بڑے انبیاء نے مارے کھائیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا مقابلہ کرنا پڑا، اس دین کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، اس دین کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اس دین کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں آئیں، اس دین کے لیے بڑے بڑے انبیاء پر مشکلات آئیں، اس دین کے لیے رسول اللہ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اس دین کے لیے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس دین کے لیے بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، اس دین کے لیے سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جمیلہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، نہدیہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اس دین کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے، اس دین کے لیے احد کے پہاڑوں پہ 70 صحابی شہید ہوئے، اس دین کے لیے حنین کے مارکے میں 19 صحابی شہید ہوئے، خیبر کی لڑائی میں 13 صحابی شہید ہوئے، بیر معونہ پہ 67 صحابی شہید ہوئے، اس دین کے لیے بنی لہجان کے قبیلے میں 10 صحابی شہید ہوئے، اور اسی دین کے لیے حضرت زید ابن دسنہ کو پھانسی دے دی گئی، طارق ابن زید کو پہاڑ سے گرا کر شہید کر دیا گیا، خبیب ابن ابی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اس دین کے لیے صحابہ نے بچے یتیم کیے، صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیا، اس دین کے لیے صحابہ پوری دنیا میں نکل گئے، آج مکے اور مدینے میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، کل 1,44,000 صحابہ تھے، باقی
34,000 صحابہ کہاں ہیں؟ مکے مدینے میں 10,000 صحابہ تھے، باقی صحابی پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا قرآن لے کر پہنچے۔ کوئی مصر میں جا کر سو گیا، کوئی افغانستان میں جا کر سو گیا، کوئی قسطنطنیہ میں جا کر سو گیا، کوئی جناب علی چین کے صحراؤں میں سعد بن ابی وقاص سو گیا، اور سنان بن سلمہ یہاں پشاور کے علاقے میں اصحاب بابا کے نام پر آ کر جن کی قبر ہے یہاں آ کر سو گیا۔ پیغمبر کے صحابہ مشرق سے مغرب تک پھیلے، شمال سے جنوب تک پھیلے، سمندروں کو عبور کیا، دریاؤں کا سینہ چاک کیا، کشتیوں پر بیٹھ کر سمندروں میں اترے، ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا۔ پیغمبر کے صحابہ نے بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، علاقے چھوڑ دیے، حویلیاں چھوڑ دی، شہر چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن نہ قرآن کو چھوڑا نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے مار کھائے، کہو ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں آپ کو آج کی تقریر میں اولیاء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں، اولیاء کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اولیاء کہتے کس کو ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے سب کچھ لٹا دے۔ اسی دین کے لیے حضرت سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف کی عدالت کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ اسی دین کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا اور 4 سال ابو حنیفہ جیل میں رہا، اور ابو حنیفہ کا جنازہ دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ اسی دین کے لیے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے۔ احمد بن حنبل کی پشت پر روزانہ 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، اور محمد بن سیری کہتے ہیں کہ لو ضربت علی الفیل الحرۃ، اگر وہ کوڑا ہاتھی کو پڑتا ہاتھی بھی کانپ اٹھتا۔ اس دین کے لیے امام شافعی کو امام شافعی پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ اس دین کے لیے امام نسائی کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا۔ اس دین کے لیے امام بخاری کو دھکے دے دے کر بخارا سے نکالا گیا۔ اس دین کے لیے امام مسلم کو تکلیفیں دی گئی۔ اس دین کے لیے امام غزالی کو بغداد کے جنگلوں میں پھرنا پڑا۔ اس دین کے لیے امام راضی پہ تکلیفیں آئیں، اور اس دین کے لیے امام ابن تیمیہ کا جنازہ دمشق کے قلعے سے اٹھا۔ اور ابن تیمیہ وہ ابن تیمیہ جس نے 600 کتابیں لکھی، وہ ابن تیمیہ جس کے علم کا کوئی کنارہ نہ تھا، وہ ابن تیمیہ کہ جس کے شاگردوں میں تفسیر ابن کثیر کا مصنف تھا، جس کے شاگردوں میں حافظ ابن قیم جسے حافظ ابن جوزی کہتے ہیں، وہ اس کے شاگردوں میں جس کے شاگردوں میں 10,000 علماء روزانہ بیٹھ کر حدیث لکھا کرتے تھے۔ لیکن فتنہ تاتار کا مقابلہ کرنے کے لیے ابن تیمیہ نے مدرسہ چھوڑ دیا، مسجد چھوڑ دی، تلوار اٹھا کر میدان میں آیا، بالآخر جیل میں گیا۔ 3 سال ابن تیمیہ جیل میں رہا، اور جیل سے ابن تیمیہ کا جنازہ اٹھا۔ اس کے جنازے پر 1 لاکھ علماء نے ابن تیمیہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ عبادت ابن تیمیہ کی عظمت تھی۔ اس دین کے لیے کتنے لوگوں نے مارے کھائی، اور ابن تیمیہ کے بعد اسی دین کے لیے ہندوستان میں ایک مرد قلندر کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں جب مغلوں کی حکومت قائم ہوئی، سب سے پہلا مغل حکمران تھا جس کا نام تھا اکبر بادشاہ۔ کیا نام تھا؟ آپ جانتے ہیں اکبر بادشاہ؟ اکبر بادشاہ جلال الدین اکبر جس کو کہتے ہیں، ہندوستان کا سب سے پہلا مغل حکمران ہے، اور اتنا عظیم سلطنت کا بانی تھا کہ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ افغانستان بھی ہندوستان میں تھا اس وقت، ایران بھی ہندوستان میں تھا اس وقت جلال الدین اکبر حکمران تھا۔ اس نے ایک دین اکبری بنایا، دین الہی بنایا، نیا دین بنایا، تاکہ ہندو بھی خوش رہے، عیسائی بھی خوش رہے، یہودی بھی خوش رہے، مسلمان بھی خوش رہے۔ ایسا نیا قانون بنایا، نیا نظام بنایا۔ اس کو بھی چند درباری مولوی مل گئے، جس طرح آج پاکستان کے حکمران ضیاء الحق کو بھی کئی درباری ملا ملے ہوئے ہیں۔ درباری مولوی ہر دور کے حکمران کو مل جاتے ہیں۔ درباری مولوی چاپلوسی کرتے کرتے وہ ساری زندگی بے غیرتی میں گزار دیتے ہیں، لیکن حق پرست مجاہد حکمرانوں سے ٹکرا کر پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جلال الدین اکبر کے دور کے بڑے بڑے درباری مولوی تھے۔ انہوں نے کہا ایسا دین بناؤ کہ جس دین پر سارے لوگ خوش ہو جائیں۔ اس نے ایسا دین بنایا، اس کا نام رکھا دین الہی۔ کیا نام رکھا؟ کہتا ہے یہ دین الہی ہے۔ دین اکبری کو دین الہی کہا۔ اس دور کا کوئی مولوی مقابلے میں نہیں آیا، ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ اس دور کا کوئی عالم مقابلے میں نہیں آتا تھا۔ سارے مولوی چپ کر کے گھروں میں بیٹھ کے
ایک آدمی 32 سال کا نوجوان تھا، 32 سالہ نوجوان، کھدر کے کپڑے ہیں، کھدر کی چادر ہے، کھدر کی ٹوپی ہے، پہن کر میدان میں اتر آیا۔ پیروں نے کہا تو قتل ہو جائے گا، مولویوں نے کہا تو ذبح ہو جائے گا، کسی نے کہا چپ کر کے گھر بیٹھ جا، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ لیکن وہ نوجوان سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اتر آیا۔ اس نوجوان نے جلال الدین اکبر کا مقابلہ کیا، اس نوجوان نے اکبر کے دین کو ٹھکرا دیا، اس نوجوان نے اکبر کی سلطنت کو پاش پاش کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی نوجوان کو تاریخ کی زبان میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اکبر بادشاہ سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ آج پاکستان میں کئی پیر اپنے آپ کو مجددی کہلاتے ہیں، کئی نقشبندی کہلاتے ہیں۔ میرے دوستو، مجددی کہلانا بڑا آسان ہے، نقشبندی کہلانا بڑا آسان ہے، لیکن جو کام مجدد نے کیا وہ کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ دنیا جانتی ہے اکبر مر گیا، حضرت مجدد الفسانی کو جیل میں ڈال دیا، اکبر کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا جہانگیر اقتدار میں آیا۔ جہانگیر کو درباری مولویوں نے کہا کہ جب تک یہ مجدد الفسانی یہ مولوی تیری بیعت نہیں کرتا، تیرے دروازے پر نہیں جھکتا، اس وقت تک تیری سلطنت کامیاب نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کوئی صورت بتاؤ کہ یہ مجدد میرے سامنے سر جھکائے۔ جو آدمی اس کے دربار میں آتا پہلے سجدہ کرتا پھر دربار میں پیش ہوتا۔ اس نے درباری مولویوں نے کہا یہ مجدد تو گردن کٹا سکتا ہے، سر نہیں جھکا سکتا۔ اس نے کہا کوئی صورت تو بناؤ۔ صورت یہ بنائی گئی، ایک لوہے کا بہت بڑا گیٹ بنایا جائے، اس کے اندر سے ایک الماری لگائی جائے، اس مجدد الفسانی کو جیل سے لایا جائے، اور جب یہ چھوٹی الماری سے گردن جھکا کر گزرے گا، جب یہ گردن جھکائے گا تو بادشاہ کہے گا دیکھو مجدد نے میرے دربار میں گردن جھکا دی ہے۔ مجدد الفسانی کو جیل سے لایا گیا، اس گیٹ سے گزارنے کے لیے جب کھڑا کیا گیا، مجدد صاحب کشف انسان تھا، اللہ کا ولی تھا۔ اس نے سوچا کہ میں گردن نیچے کر کے جاؤں گا، حکومت سمجھے گی، مجدد نے سر جھکا دیا۔ مجدد الفسانی نے گردن نیچے کرنے کی بجائے اپنی ٹانگوں کو پہلے دروازے کے اندر داخل کیا اور اکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ مجدد الفسانی جب اکڑ کر پیش ہوا تو جہانگیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ اتنا عظیم آدمی ہے جو میرے دروازے پر آ کر بھی میرے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتا، بلکہ دروازے کے اندر سے بھی یہ اکڑ کر نکلتا ہے۔ وہ مجدد الفسانی، اس کے اسی عظیم کردار کی وجہ سے علامہ اقبال شاعر مشرق نے مجدد الفسانی کے بارے میں بڑا عجیب شعر کہا۔ علامہ اقبال سن 1934 میں سرہند کی بستی میں گیا اور مجدد الفسانی کی قبر پر کھڑے ہو کر علامہ اقبال نے یہ شعر کہے تھے، توجہ کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے مجدد کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی احرار۔ مجدد الفسانی اکڑ کر آیا، جہانگیر حیران ہو گیا، مجدد الفسانی کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد جہانگیر کے دل میں اللہ نے ہدایت کی روشنی ڈالی۔ جہانگیر مجدد کے پاس جیل میں گیا، توبہ کی، معافی مانگی، جیل میں مجدد الفسانی کا جہانگیر مرید ہو گیا، باعزت ان کو رہا کیا، اور اس کے بعد جہانگیر نے اسلامی سلطنت کی ہندوستان میں بنیاد رکھی۔ اورنگزیب، عالمگیر، شاہ جہاں، یہ جہانگیر کی اولاد ہے۔ انہوں نے فتاوی عالمگیری کیوں لکھا؟ ہندوستان میں ٹوپیاں بیچ کر انہوں نے گزارا کیوں کیا؟ اس لیے کہ مجدد الفسانی کی یہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ خواجہ معصوم مجدد الفسانی کا لڑکا تھا، جس کی وجہ سے فتاوی عالمگیری بنایا گیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کی ملک حکومت پیغمبر کی شاہراہ سنت پر کھڑی ہو گئی۔ یہ حضرت مجدد الفسانی کا کمال تھا۔ اگر مجدد الفسانی ہندوستان میں پیدا نہ ہوتا
آج پورے ہندوستان میں قرآن و سنت کا نام لینے والا کوئی پیدا نہ ہوتا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی انہی تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اسلام کو باقی رکھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، تقریباً 150 سال کے بعد، مجدد الفسانی کی وفات کے 150 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد الرحیم کے گھر میں ایک لڑکا پیدا کیا، جس لڑکے کا نام تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اور بولو کہ بات بھی سمجھ میں آ رہی؟ تسی تو چپ کر کے بیٹھے ہو، میرا مطلب ہے میری گل تو ہم پلے نہیں پہ رہی۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے دوستو بڑی قابل غور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو مجدد الفسانی کے 150 سال بعد شیخ عبد الرحیم کے گھر میں پیدا کیا۔ اس وقت ہندوستان میں برطانیہ سے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آ چکا تھا، اور اس نے بمبئی کے ساحل پر واسکو ڈی گاما کے ذریعے اپنی چھاؤنی قائم کر لی تھی۔ اس وقت کے مغل حکمران نے انگریز کو خوش آمدید کہا تھا، لیکن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد نے اسی انگریز کو نکالنے کا پھر منصوبہ بنایا۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سن 1864 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے گھر میں بیٹا ان کا شاہ عبد العزیز پیدا ہو چکا تھا، جو سن 1724 میں پیدا ہوئے۔ سن 1764 میں شاہ عبد العزیز اپنے باپ کی مسند پر بیٹھتا ہے، اور شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ کی مسند پر بیٹھ کر سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے۔ یہ فتویٰ شاہ عبد العزیز کا تھا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ ایک ایسا انسان تھا جس کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹے قرآن کے مفسر تھے، حدیث کے محدث تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز تھا، دوسرے بیٹے کا نام شاہ عبد القادر، تیسرے کا نام شاہ رفیع الدین، چوتھے کا نام شاہ عبد الغنی۔ یہ شاہ عبد الغنی وہ ہے جن کے فرزند کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے۔ گویا کہ شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے حقیقی پوتے ہیں۔ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن پاک کا ترجمہ ہندوستان میں سب سے پہلے اردو زبان میں لکھا، اور شاہ عبد العزیز نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کی فارسی میں ترجمے کے نکات لکھے، شاہ عبد العزیز نے فارسی میں تفسیر لکھی۔ یہ بڑی تاریخ تھی میرے دوستو۔ شاہ عبد العزیز نے ہندوستان میں انگریز کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا۔ اس فتوے پر عمل کرنے والا سن 1792 میں ایک نوجوان اللہ نے پیدا کیا، جس نوجوان کو تاریخ کی زبان میں فتح علی سلطان ٹیپو کہا جاتا ہے۔ سلطان ٹیپو وہ عظیم انسان ہے جس نے 1792 میں انگریز کے خلاف میسور کی 4 لڑائیاں لڑی۔ وہ سلطان ٹیپو جو سرنگا پٹن کے قلعے پر یہ لڑتا ہوا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر۔ سلطان ٹیپو کے سپہ سالار میر صادق نے جو شیعہ تھا، اس نے 900 مربع زمین انگریز سے لے کر انگریز کا ساتھ دیا۔ این موقع پر سلطان ٹیپو سے غداری کی، سلطان کو چھوڑ گیا۔ نواب سراج الدولہ بعد میں میدان میں آیا، اس کے سپہ سالار میر جعفر نے 600 مربع زمین انگریز سے لے لی اور نواب سراج الدولہ کا ساتھ چھوڑ گیا۔ وہ بھی شیعہ تھا۔ شیعہ نے ہر دور میں امت مسلمہ کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے جس تاریخ کو دنیا کی کوئی طاقت فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ سلطان ٹیپو کے بعد نواب سراج الدولہ بھی انگریز کے مظالم کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اس کے بعد 1826 میں ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید جو شاہ عبد الغنی کے فرزند تھے، شاہ عبد العزیز کے بھتیجے تھے اور سید احمد بریلوی کے مرید اور شاگرد تھے، انہوں نے اپنے پیر سید احمد بریلوی کی قیادت میں ہندوستان سے رائے بریلی سے چل کر درہ خیبر سے ہوتے ہوئے پشاور پر آ کر حملہ کیا۔ اس پشاور پر سن 1826 میں شاہ اسماعیل شہید نے آ کر سب سے پہلے پشاور کے چوک یادگار میں حضرت سید احمد شہید کی امیر المومنین کا پرچم لہرایا، اور پشاور میں سن 1826 میں جب سید احمد شہید نے حملہ کیا، پہلے حملے میں راجہ رنجیت سنگھ کی فوجوں کو شکست تھی، اس لیے کہ راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت پنجاب پر تھی۔ اس وقت
पंजाब में शामिल था। सैयद अहमद ने पहला हमला करके पेशावर को फतह किया। शाह इस्माइल उनके कमांडर चीफ थे और उसके बाद पेशावर के शहर में शराब पर पाबंदी लगाई, जुए पर पाबंदी लगाई, सट्टे पर पाबंदी लगाई। ये सन 1826 की बात है और आपकी मालूमात के लिए करता हूं कि जिस दिन शाह इस्माइल ने पेशावर के चौक यादगार में शराब पर पाबंदी का ऐलान किया, उस दिन यकम मई इतवार का दिन था। यकम मई इतवार को 1826 को शाह इस्माइल ने पेशावर के चौक में शराब पर पाबंदी लगाई और इसी पेशावर के अंदर जब शाह इस्माइल का एक रूहानी फर्जंद मुफ्ती महमूद बरसर इक़्तिदार आता है, मुफ्ती महमूद जब वजीर आला इसी पेशावर में बनता है, तो जिस दिन मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने शराब पर पाबंदी लगाई उस दिन भी यकम मई इतवार ही का दिन था। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने 1872 यकम मई इतवार के दिन इसी पेशावर के शहर में शराब पर पाबंदी लगाई और शाह इस्माइल शहीद ने 1826 यकम मई इतवार के दिन इसी पेशावर के शहर में शराब पर पाबंदी लगाई। ये तारीख का एक अजीबो गरीब इत्तफाक है जिसको दुनिया की तारीख फरामोश नहीं कर सकती है। उसके बाद शाह इस्माइल और सैयद अहमद शहीद की फौजें इत्मान गई, 4 सद्दा नौशहरा अकोड़ा को फतह करती हुई हजारा हरिपुर हजारा की तरफ बढ़ी। जिस इलाके को शाह इस्माइल फतह करते वहां 4-4 महीने 6-6 महीने क्याम करते। बिलाखिर ये काफिला 1831 को बालाकोट की पहाड़ियों पर पहुंचा। 1831 4 मई के दिन हजरत सैयद अहमद शहीद सजदे की हालत में थे। हजारा के कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से उनको शिकस्त हो गई और उनकी गर्दन काट दी गई। सैयद अहमद शहीद का सर काट दिया गया और उसके बाद 4-3 दिन तक शाह इस्माइल शहीद दस्त बदस्त लड़ाई लड़ते रहे। बिलाखिर शाह इस्माइल भी शहीद हो गए और आज भी उनकी कब्र बालाकोट के पहाड़ों पर बनी हुई है। बालाकोट को हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है। जाइए आप देखिए कि पहाड़ों के ऊपर शाह इस्माइल और उनके 450 रफ़क़ा की कब्रें आज भी बनी हुई है और सैयद अहमद की कब्र बालाकोट के बाजार में बनी हुई है। उनका सर बालाकोट के बाजार में दफन है और उनका घर दरिया के पास दरियाए नीलम के परे दूसरी तरफ उनका घर दफन है। सैयद अहमद की गर्दन के टुकड़े और जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आज पाकिस्तान का बिदअत फरोश मुल्ला सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल पे तनकीद करता है और कहता जनाब वो हिंदुओं और सिखों के एजेंट थे। जो एजेंट होता है वो मैदान जिहाद में कभी गर्दन नहीं कटाया करता। एजेंट मुरब्बे लेता है, एजेंट जमीनें लेता है, एजेंट दस्ते तकफ्फुफ चलाता है। एजेंट पाकिस्तान के दुल्ताने हैं, टवाने हैं, कुरैशी है, बलोचिस्तान के रईसानी है, सूबा सरहद के कई खवानीन है जिन्होंने अंग्रेज के घोड़ों की लीद चाटी, अंग्रेज के घोड़ों के खरखरे मले, अंग्रेज के सामने माफिया मांगी और वो एजेंट नहीं होता जो मैदान जिहाद में अपनी गर्दन कटाता है। शाह इस्माइल ने बालाकोट के पहाड़ों पर अपनी गर्दन कटाकर बच्चे यतीम करा के बीवियों को बेवा करा के दुनिया को बता दिया कि शाह इस्माइल बदर हुनैन के गाजियों का वारस है। यह गर्दन झुका सकता है, गर्दन कटा सकता है, गर्दन झुका नहीं सकता। इस वक्त तक हिंदुस्तान में पंजाब के ऊपर राजा रंजीत सिंह की हुकूमत है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मजबूरी तौर पर अंग्रेज का इक़्तिदार था। चुनाचे 1856 में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की सबको रहमतुल्लाह ताला जानते हाजी इमदादुल्लाह को? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हिंदुस्तान का वो पीर है कि जिस पीर को बरेलवी भी अपना पीर समझते हैं और देवबंदी भी अपना पीर समझते हैं। ठीक है ना भाई? अब आप में से कई लोग हैरान हो गए कि पीर तो दोनों का एक है, फिर इख्तलाफ क्यों है? ठीक है ना भाई? ये बात आप समझना चाहते हैं कि नहीं? मैं अभी आपको बताता हूं कि इख्तलाफ क्यों है, ताकि औलिया अल्लाह की पूरी तारीख का पता चल जाए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के 41 खुलाफा थे। कितने खुलाफा? 41 खुलाफा में पहले खलीफे का नाम था मौलाना रशीद अहमद गंगोही, दूसरे खलीफे का नाम था मौलाना कासिम ननोतवी और आखिरी खलीफे का नाम था पीर मेर अली शाह गोलड़वी।
یہ آخری خلیفہ تھے حضرت شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ مولوی احمد رضا بیچارے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں یہاں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ ایک تالی خلفاء تھا. پہلے خلیفہ مولانا رشید احمد گنگوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، جس وقت 1856 میں میٹنگ ہوئی دلی کے اندر کہ انگریز کا مقابلہ کرنا چاہیے یا بغیرت ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انگریز کا مقابلہ کرنا فرض ہے. کسی نے کہا ہماری تعداد بڑی تھوڑی ہے. فرمایا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ یہ بات کہنے کی دیر تھی، ولولہ پیدا ہوا، فیصلہ ہوا کہ انگریز کے خلاف لڑائی کرنا فرض ہو چکا ہے. چنانچہ 1857 ہندوستان کی سب سے بڑی جنگ آزادی جو علماء نے انگریز کے خلاف لڑی ہے، یہ سب سے بڑی جنگ آزادی ہے. آج پاکستان کے کئی قوانین، آپ کے صوبہ سرحد میں ایک بڑے خان صاحب اور کئی قوانین اس ملک میں ایسے موجود ہیں جو علماء پر تنقید کرتے اور کبھی کہتے جناب لوگوں کی روٹیاں توڑنے والے، اور کبھی کچھ کہہ کر تنقید کرتے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کے لیے جتنی مار علماء نے کھائی ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی عالم تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے، 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو تھے. یہ 22 دن تک جنگ آزادی انگریز کے خلاف لڑی جاتی رہی. بلاخر علماء کو فتح حاصل نہ ہو سکی، غداری کی وجہ سے کچھ اپنے لوگوں نے غداری کی، اور اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد میرے دوستو انگریز نے 14,000 علماء کو شہید کیا اس جنگ آزادی کے دوران 22 دنوں میں. اور اس جنگ آزادی کے نتیجے میں 5 لاکھ علماء تختہ دار پر لٹکائے گئے. 5 لاکھ علماء معمولی بات نہیں ہے. مسٹر ٹامسن انگریزی کی کتاب میں لکھتا ہے کہ سن 1862 سے لے کر 1866 تک ان 4-5 سالوں میں علماء نے، انگریز نے علماء کے خاتمے کا فیصلہ کیا. مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ وائسرائے برطانیہ کو ڈاکٹر ولیم میور نے کہا اگر اپنی حکومت کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو مولوی کا خاتمہ کر، مدرسے کا خاتمہ کر، مسجد کا خاتمہ کر. چنانچہ 1864 میں انگریز کے آرڈر سے ہندوستان کے تمام مدارس عربیہ پر بلڈوزر پھیلا دیے گئے، مسجدیں شہید کر دی گئی، علماء کا قتل عام ہوا. 14,000 علماء صرف وہ تھے، 12,000 علماء صرف وہ تھے کہ جن کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک جن کی گردنوں کو لٹکایا گیا، اور کئی ہزار علماء وہ تھے جن کو کالا پانی میں بھیج دیا گیا. لاہور کے دریائے راوی میں 100 علماء کو روزانہ بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈالا گیا. جو داڑھی والا نظر آتا اس کو انگریز گولی کا نشانہ بنا دیتا. علماء کا قتل عام ہوا. تانبے کے برتنوں کے ساتھ، تانبے کے ساتھ علماء کے جسموں کو ڈالا گیا. دریاؤں میں علماء کو بہایا گیا. جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈالا گیا. مدارس کی عربیہ کو شہید کر دیا گیا. اس وقت 5 لاکھ علماء پورے ہندوستان کے اندر 5 لاکھ علماء کو ذبح کر دیا گیا، اس لیے تاکہ قرآن مٹ جائے، تاکہ حدیث مٹ جائے، تاکہ شریعت مٹ جائے، تاکہ نبی کا دین مٹ جائے. اللہ نے اپنے پیغمبر کے دین کو باقی رکھنا تھا. جب مدرسوں پہ بلڈوزر پھیلا دیے گئے، علماء کا قتل عام ہو گیا. 1866 میں 1866 29 مئی 15 محرم 14 محرم الحرام کو رات کو خواب میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جن کو 6 ماہ کی سزا ہوئی تھی، 6 ماہ کی سزا کاٹ کر آئے تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی جن کا ہاتھ شل کر دیا گیا تھا، جن کو مار مار کر جن کے جسم کو ناکارہ کر دیا گیا تھا، خواب میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نے فرمایا مولوی قاسم اگر اسی طرح ہندوستان
پاکستان سے مدرسے مٹ گئے، مکاتب مٹ گئے، علماء مٹ گئے تو دین کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس لیے جاؤ دیوبند کی بستی میں جا کر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھو۔ چنانچہ 1866 30 مئی کی صبح کو مولانا قاسم نانوتوی دیوبند کی بستی میں آئے اور آ کر وہاں ایک مدرسے کی بنیاد انار کے ایک درخت کے نیچے رکھی۔ وہ مدرسہ جو 1866 30 مئی 15 محرم الحرام کی صبح کو قائم ہوا تھا، آج 120 سال کے بعد اس مدرسہ کے جب قواعد دنیا کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں قواعد سے پتا چلتا ہے کہ اس مدرسے سے جو انار کے درخت کے نیچے شروع کیا گیا تھا، آج 80,000 علماء فارغ التحصیل ہو کر پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچا رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کی یہ جماعت ہے، یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے جس کے سرخیل مولانا قاسم نانوتوی تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی وہ عظیم انسان تھا کہ جس نے 1857 میں انگریز کا مقابلہ کیا، وہ عظیم جرنیل تھا کہ جس نے دیوبند کی مسند پر بیٹھ کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن جیسا انسان پیدا کیا۔ شیخ الہند محمود الحسن کون تھا؟ جس نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی۔ محمود الحسن کون تھا؟ جو کھدر کے کپڑے پہن کر وائسرائے برطانیہ کو للکارتا تھا۔ محمود الحسن کون تھا کہ جو 33 سال دیوبند کی مسند پر نبی کی حدیث پڑھاتا رہا؟ شیخ الہند محمود الحسن کون تھا؟ جس کے شاگردوں میں پہلا شاگرد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوا، جس نے 1,500 کتابیں لکھ کر پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچا دیا۔ جس کے شاگردوں میں مولانا عباد اللہ سندھی پیدا ہوا، جس کو 25 سال کے لیے انگریز نے جلا وطن کیا تھا۔ وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوا، جس کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا کہ روئے زمین پر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں علامہ انور شاہ کشمیری پیدا ہوا کہ جس نے بخاری شریف کی شرح عربی میں فیض الباری لکھ کر پوری دنیا عرب کو حیران کر دیا۔ وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں علامہ سید حسین احمد مدنی پیدا ہوا کہ جس نے 7.5 سال انگریز کی جیل کاٹی، جس نے 67 سال پیغمبر کی حدیث پڑھائی، 115 خلفاء پیدا کیے، جس نے 33 سال دیوبند کی مسلک پر پیغمبر کی حدیث پڑھائی اور 14 سال رسول اللہ کے روضے پہ نبی کی حدیث پڑھائی۔ میرے دوستو، وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہوا، جس نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کی تحریک چلائی، جس نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے پرچم لہرائے، جس نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی قیادت کی، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الہند محمود الحسن کا شاگرد تھا۔ شیخ الہند محمود الحسن وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا۔ تبلیغی جماعت کو ساری دنیا جانتی ہے، یہ شیخ الہند محمود الحسن کے شاگرد مولانا الیاس دہلوی کا صدقہ جاریہ ہے۔ آج تبلیغی جماعت پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ آج پاکستان کا اہل بدعت طبقہ تبلیغی جماعت کو بری نظر سے دیکھتا ہوگا، کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ایک جمعراتی مولوی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں تبلیغی جماعت سے کیا تکلیف ہے؟ بسترا بھی اپنا، لوٹا بھی اپنا، مسلح بھی اپنا، پیسہ بھی اپنا، وقت بھی اپنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ۔ اور حاجی صاحب کے پاس میرا قیام ہوتا تھا، لاکھوں روپے ہر سال ہماری جمعیت علماء پاکستان کو دیتے تھے، لیکن اس دفعہ میں گیا، حاجی صاحب استقبال کرنے نہیں آئے۔ میں نے پوچھا کہاں گئے تو پتا چلا وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے ہوئے۔ مجھے تکلیف ہو گئی کہ پیسے سارے گئے، پیسے سارے گئے۔ پاکستان آئے، کہنے لگے رائے گنج کا فتنہ سب سے بڑا ہے، تبلیغی جماعت والے سب سے برے ہیں، اس لیے اس فتنے کو ختم کرو۔ کیا کرے گی؟ رائے گنج میں کانفرنس کرو۔ رائے گنج میں جناب کانفرنس رکھی، میلاد کانفرنس رائے گنج میں رکھی۔ جس پارک میں وہ کانفرنس رکھی اس پارک میں 10,000 سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتا، لیکن کانفرنس کے بعد دوسرے دن اعلان آیا اخبار میں کہ جناب 10 لاکھ انسانوں نے شرکت کی۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا اتنا بڑا جھوٹ؟ کہنے لگا اگر تمہارے رائے گنج میں 25 لاکھ آدمی آ سکتا ہے تو ہم 10 لاکھ نہ کریں تو کیا کریں؟ ہم 10 لاکھ کی بات بھی نہ کریں ہماری میں نے کہا وہاں تو 10,000 آدمی پورا نہیں آتا۔ اس نے کہا وہاں سارا پاکستان تو دیکھنے نہیں آیا تھا، وہاں تو چند آدمیوں کو پتا ہے، اگر وہاں
तुम्हारे यहाँ 25 लाख आ गए, हमारे यहाँ 10,000 आ गए, अखबार में तो सिर्फ 2-3 सिफरों का फर्क है। मैंने कहा फिर मिर्जा कादियानी भी कहता है कि 50 किताबें लिखूंगा लेकिन लिखी 5। लोगों ने कहा 5 लिखी, पैसे 50 के लिए, कहने लगा सिफर का फर्क है। तो मिर्जा कादियानी और इनकी बातों में फर्क कोई नहीं। मुशरक जो होता है उसको आदत झूठ की होती है। वहां जनाब सुबह से लेकर शाम तक तकरीरें की, तबलीगी जमात वालों को बुरा कहा। सबसे बड़ा एतराज क्या किया कि ये बिस्तरा उठाकर जाते हैं, ये लोटे उठाकर जाते हैं। और मैंने कहा लोटा भी अपना, बिस्तरा भी अपना, मसवाक भी अपनी, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? कोई तकलीफ तो नहीं थी, कोई ऐसी बात तो नहीं थी। सुबह से लेकर शाम तक इतनी गालियां दी कि असर की नमाज के वक्त कॉलेज स्कूलों के कुछ लड़के जो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने कहा अगर ये लोग इतने गुस्ताख हैं, इतने बेईमान हैं, इतने नबी के दुश्मन हैं, तो आज इनके मरकज रायगढ़ पर हम कब्जा करें ताकि हम आशिक़े रसूल बने। चुनाचे 300-400 लड़के तैयार हो गए कि रायगढ़ के मरकज पर कब्जा करेंगे। जनाब वहां से तैयार होकर नारे मारते हुए, नारे रिसालत कहते हुए चल पड़े, आज हम रायगढ़ के मरकज पर कब्जा करेंगे। आप हैरान हो गए कि जनाब कब्जा करने के लिए वो चले थे, फिर कब्जा क्यों नहीं हुआ? जब मरकज में पहुंचे, जो लोग तबलीगी जमात के मरकज में गए हैं उनको मालूम होगा कि वहां 2-4 हजार आदमी हर वक्त मौजूद होता है। चुनाचे मरकज वालों को किसी ने बता दिया कि कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, तो मरकज वाले सारे आदमी मस्जिद से निकलकर बाहर आ गए इस्तकबाल करने के लिए। जब ये 300-400 आदमी गया नारे मारता हुआ हम कब्जा करने आए हैं, उन्होंने सलाम लिया, उन्होंने इस्तकबाल किया। वो कहने लगे कि हम तो कब्जा करने आए। उन्होंने कहा भाई आइए, तशरीफ लाइए, हम कब्जा कराते, हम आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं, आप बुजुर्ग हैं हमारे, आइए तशरीफ। वो हैरान हो गए, हम तो कब्जा कराने आए और ये कहते हम कब्जा करा रहे हैं। अब आधा गुस्सा तो खत्म हो गया। वो कहने लगे कब्जा कराते हैं, तो हम तो कब्जा करने आए, हम तुम्हें निकाल देंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम चले जाएंगे, आप आइए तशरीफ लाए। अब उनमें से कई डर गए, उन्होंने कहा कहीं हमें अंदर ले जाकर मारे ना, हमारी पिटाई ना करे। मुशरक बुज़दिल होता है, ये आपकी मालूमात के लिए अर्ज करता हूं, ठीक है ना। डर बड़ा था, लेकिन तबलीगी जमात वालों का ये तरीका नहीं कि वो अंदर ले जाकर मारे। वो तो प्यार की मार है, उनकी प्यार की तलवार है, प्यार की बात करते हैं। अंदर ले गए, वहां जाकर माशाल्लाह उन्होंने चाय पकाई, बिस्कुट दिए। चाय और बिस्कुटों के तो ये वैसे दुश्मन है, और जनाब चाय और बिस्कुट आ गए। सब लोगों की खातिर तवाज़ी हुई। मगरिब की नमाज से पहले पहले चाय भी पी रहे, बिस्कुट भी खा रहे। उन पागलों से कोई पूछे कि जिनको नबी का गुस्ताख कहकर चले थे, गुस्ताखों से तुम चाय पी रहे हो। चाय पी और बिस्कुट खाए, आधों का गुस्सा तो वैसे खत्म हो गया। एक दूसरे कहने लगे यार ये तो बड़े अच्छे हैं, देखो चाय पेश कर रहे हैं, बिस्कुट पेश कर रहे हैं, इनसे अच्छा कौन होगा। अच्छा जनाब, कहने लगे जी, वो जमात वालों से कहने लगे हम तुम्हारे तो साथ हैं, लेकिन ये जो देवबंदी है ना, देवबंदी लोग हैं, ये यहां क्यों आते हैं? उन्होंने कहा भाई यहां तो सब आ सकते हैं, बरेलवी भी आ सकते हैं, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, आप भी आए। कहने लगे अच्छा फिर सबका मरकज है? उन्होंने कहा जी सबका मरकज है। अच्छा फिर इस तरह करें, आज मगरिब की नमाज के बाद हमारा बयान होगा। मगरिब के बाद वहां तालीम होती है ना, बयान होता है। तो कहने लगे अच्छा अगर सब बयान कर सकते हो तो फिर आज हमारा बयान होगा। तो बुजुर्गों ने कहा जनाब हर रोज मगरिब के बाद जिसका बयान होना होता है, दोपहर को 11 बजे उसके बारे में मशवरा होता है, उसका नाम आ जाता है। आप इस तरह करें, रात आप क़याम फरमाएं, कल सुबह 11 बजे आपका नाम मशवरे में दे देंगे, तो कल शाम आप खिताब करें। तो कईयों ने कहा ठीक है जी, कल रात कब्जा कर लेंगे। तो आधों ने कहा कि जनाब अभी चाय पीकर आधे बदल गए, रात रह गए तो सारे ही बदल गए, इसलिए खुदा करे, इसलिए अभी वापस चले। जनाबे अली वो जो 350 आदमी कब्जा करने गए थे, उनमें 200 आदमी वहां चिल्ला लिखवा कर आए और बाकी 150 आदमी वैसे ही गालियां देता वापस आ गया। और बाद में मेरा यकीन है कि वो भी गए होंगे। और उसके बाद आप जिस वक्त रायगढ़ में ये मिलाद कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले रायगढ़ के शहर में तबलीगी जमात का कोई मरकज नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन उसके बाद 8 मस्जिदों से तबलीगी जमात निकलने लगी। नूरानी साहब ने कहा आइंदा हम मिलाद कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, करो कब्जा। बड़ी तकलीफ है तबलीगी जमात के। तबलीगी जमात बेचारी क्या कहती है, आज जितनी तकलीफ करोगे तबलीगी जमात से, तबलीगी जमात मौलाना इलियास दहलवी का वो लश्कर है जो आज पूरी दुनिया के 180 मुल्कों में पहुंच चुका है। दुनिया की कोई ताकत इस लश्कर को रोक नहीं सकती। रोक सकती है? बोलो तो सही। और इनका काम सिवाय तीजे साते 40वें के कोई नहीं रह गया, ठीक है ना भाई। ये अल्लाह के वलियों की जमात है।
वली था सैयद हुसैन अहमद मदनी सबको रहमतुल्लाह अलैह। सारी जिंदगी नबी की सुन्नत में छूटी। वली था शेखुल महमूदुल हसन, जिसको गुस्ल कराने के लिए तख्ते पर लिटाया गया तो कमर पे हड्डियों के सिवा कोई चीज नहीं थी। किसी ने पूछा हजरत मदनी से कि क्या हुआ? फरमाया मेरे शेखुल हिंद उस्ताद को अंग्रेज माल्टा की जेल में लोहे की सलाखों पर लिटा देता और तड़पते हुए उसकी हड्डियों से गोश्त जल जाता, लेकिन शेखुल हिंद का जब होश आता वो यही कहता, ऐ अंग्रेज मैं बिलाल का वारस हूं, मेरी चमड़ी उधर सकती है, अंग्रेज के सामने गर्दन नहीं झुका सकता। मेरे दोस्तों, वो कितना अजीम इंसान है शेखुल महमूदुल हसन, जिसके शागिर्दों की तादाद 40,000 उलमा से ज्यादा है। 40,000 उलमा। दारुल उलूम देवबंद में मुफ्ती पैदा किए, फकीह पैदा किए, वली पैदा किए, इमाम पैदा किए, शेखुल हदीस पैदा किए, मुजाहिद पैदा किए, लेकिन इसके मुकाबले में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, जिसने खड़े होकर पेशाब करने वाले पैदा किए, अंग्रेज को सलाम करने वाले पैदा किए, हैट पहनकर सलूट मारने वाले पैदा किए, लेकिन देवबंद ने हुसैन अहमद मदनी पैदा किया, अहमद अली लाहौरी पैदा किया, अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा किया, और ये मौलाना मोहम्मद अली कभी मोहम्मद अली जौहर न बनता अगर शेखुल महमूदुल हसन का मुरीद न बनता। ये एक तारीख थी, एक जिंदा जावेद कहानी है। इसीलिए रियासत अली जफर मजनूरी ने कहा, इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है, जो रिंद यहां से उठा है पीरे मुगा कहलाया है। इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़दा तक है, आम हमारे अफसाने दीवारे चमन से जिंदा तक 100 बार सवारा है हमने। इस मुल्क के गेसुए पर हमको ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। दारुल उलूम देवबंद औलिया की जमात है, मुजाहिदों की जमात है, मुफ्तियों की जमात है, पैगंबर के वारसों की जमात है। वली वो नहीं होता जो ये कहे मुझे पैसे जमा कराओ, जिस तरह कसूर में पिछले साल एक वली पैदा हुआ, उसको कहते थे लोग ये दब्बा पीर है। क्या कौन सा पीर है? लोगों को कहने लगा हर मुरीद मुझे महीने के 5 रुपए दिया करे। कितने रुपए दिया करे? 5 रुपए। एक मुरीद कहने लगा मैं तो नहीं देता। कहने लगा अच्छा क़यामत के दिन तेरी बख्शिश नहीं कराऊंगा। वो कहने लगा मेरी बख्शिश तो तब रोकेगा अगर तुझे कोई जन्नत में जाने देगा। वो मुरीद भी आगे से पूरे दिनों का था। कई दिनों के बाद उसको ख्वाब आया, उसने देखा एक दूध का प्याला है, एक पेशाब का प्याला है, एक शहद का प्याला, एक पेशाब का प्याला। मुरीद कहने लगा हजरत जी मैंने ख्वाब में देखा मेरा हाथ पेशाब के प्याले में, आपका हाथ शहद के प्याले में। उसने कहा अगर मुझे 5 रुपए महीने के मांग लेता तेरा हाथ भी शहद के प्याले में आ जाता। मुरीद ने कहा नहीं भी, उसके बाद मैंने देखा कि आप मेरी उंगलियां चाटने लगे, मैं आपकी उंगलियां चाटने लगा। दुआ करो अल्लाह सच्चे वलियों का गुलाम बनाए। किसका गुलाम बनाए? सच्चे वलियों। हम सच्चे औलिया के गुलाम हैं, ठीक है, जिनकी जिंदगी में नबी की सुन्नत कभी नहीं छूटती। रहीम यार खान के इलाके में हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान की अकीदत रखने वाली एक औरत थी। उसका खामन बड़े कच्चे अकीदे का था। कई दिनों के बाद उसके पीर साहब आए। पीर साहब को 8 दिन गुजर गए। बीवी ने अपने खामन से कहा कि अपने पीर साहब से कहो 8 दिन गुजर गए, 8 दिन गुजर गए नमाज नहीं पढ़ी। नमाज तो हुजूर ने कभी नहीं छोड़ी। मुरीद ने कहा मेरा पीर पहुंचा हुआ है। कहो मेरा पीर पहुंचा हुआ, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो वैसे पहुंच गया है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा नमाज तो पैगंबर को भी माफ नहीं हुई। तो मुरीद ने डरते डरते जाकर कहा हजरत जी नमाज। तो मुरीद ने आगे से कहा, पीर ने कहा मैं और नमाज? उन्होंने कहा हाँ जी। उसने कहा तू वलियों का गुस्ताख हो गया है, तू वहाबी हो गया है। उसने कहा तुम यहां बैठकर नमाज पढ़ते हो और मुझे यहां बैठे ही मदीना नजर आता और मैं यहां बैठे ही मदीने में नमाज पढ़ता हूं। उसने बीवी से आकर कहा कि तू मुझे मरवाने लगी थी, मेरा पीर तो बड़ा पहुंचा हुआ है, हम यहां बैठे रहते हैं, हमारा पीर यहां बैठे ही मदीने जाकर नमाज पढ़ता है।
اس کو یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے. اس کی بیوی بڑی ہوشیار تھی. دوسرا دن ہوا, اس نے ناشتہ تیار کیا, سیویاں تیار کی. سیویاں جو پیر کی تھالی سیویوں کی تھی, اس کے نیچے گھی ڈال دیا, اوپر سیویاں ڈال دی, نیچے گھی اور میٹھا ڈالا, اوپر میں سیویاں ڈالی. اور جو خلیفہ صاحب کی تھالی تھی اس کے اوپر سیویوں کے اوپر میٹھا اور گھی ڈال دیا. جب پیر صاحب کے سامنے ناشتہ گیا, پیر جلال میں آ گیا, کہنے لگا تم وہابی ہو, کہیں گستاخ ہو گئے ولیوں کے کہ میری تھالی میں میٹھا اور گھی نہیں ڈالا اور خلیفے کی تھالی میں سب کچھ ڈال دیا. وہ بھاگا ہوا آیا بیوی کے پاس کہ تو گستاخ ہے ولیوں کی. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ تو نے میٹھا نہیں ڈالا. کہنے لگی تم چلو میں میٹھا لے کر آتی ہوں. وہ میٹھا تو کیا لانا تھا, مرچیں گھوٹنے والا ڈنڈا اس نے اٹھایا, مرچوں والا اٹھا کر وہ بھی پیچھے چلی گئی اور پیر کی کمر پر ایک لگا کر کہنے لگی شرم بے شرم, تجھے شرم نہیں آتی کہ یہاں بیٹھے تجھے مدینہ نظر آتا ہے, سیویوں کے نیچے میٹھا نہیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے ولیوں کا غلام بنائے. کس کا غلام بنائے؟ سچے ولیوں کا غلام بنائے. سچے اولیاء کے ہم غلام ہیں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کو رحمت اللہ تعالی. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا بریلوی مسلک سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کے نام پر 11ویں بنانے والوں پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب, ان کی کتاب غنیت الطالبین کے کسی صفحے پر 11ویں کا کوئی ذکر نہیں ہے. ایسی من گھڑت روایتیں پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کی ہے, انسان حیران رہ جاتا. کہنے لگے جناب پیران پیر رحمت اللہ علیہ اتنے ولی تھے کہ ایک عورت کے بیٹے کی جان نکل گئی, اس کا اکلوتا لڑکا تھا. وہ روتی ہوئی پیران کی پیر کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے لڑکے کی جان اسرائیل نکال کر لے گیا. پیران پیر نے اسرائیل سے بلایا, اسرائیل آ گیا اور ایک منہ میں تماچا مارا اسرائیل کے اور اس سے روحوں کا تھیلا چھین لیا. جب روحوں کا تھیلا چھینا تو مردے سارے قبروں سے اٹھ کر بھاگ گئے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھو, حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم فوت ہوتے ہیں, حضور کے ہاتھوں میں ابراہیم کی جان نکلتی ہے, حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے. حضور نے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین, میرے بیٹے میں تیرے غم میں بڑا پریشان ہوں. نبی اپنے بیٹے کے غم میں پریشان ہے. نبی اپنے بیٹے سے اسرائیل کو نہیں روک سکا. پیران پیر نے اسرائیل کو تماچا مارا, روحیں نکلی اور مردے سارے بھاگ گئے. شرم کرو حیا کی. کہنے لگے جناب مائی رابعہ بصری حج کرنے گئی خانہ کعبہ سے 4 میل پہلے, خانہ کعبہ 4 میل پیچھے نکل کر آ گیا استقبال کرنے. میں نے کہا بیعت رضوان کے موقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور 6 میل باہر بیٹھے ہیں, کفار سے اجازت مانگی. انہوں نے کہا حضور عمرہ نہیں کر سکتے. پیغمبر بغیر عمرہ اور طواف کے 6 میل پیچھے سے مدینے واپس چلے گئے اور پیغمبر کے لیے تو کعبہ نکل کر نہیں آیا, مائی رابعہ بصری کے لیے تمہارا باپ لے آیا. شرم کرنی چاہیے. کہتے جناب حضور علیہ السلام معراج پر گئے, 4تھے آسمان پر. حضور گرنے لگے تھے تو پیران پیر نے کندھا دیا تھا. پیران پیر رحمت اللہ علیہ حضور کی وفات کے 370 سال بعد پیدا ہوئے. جو 370 سال بعد پیدا ہوتا ہے وہ 370 سال پہلے کندھا دینے کے لیے کہاں سے آ گیا؟ بات سمجھنے کی ہے یا نہیں؟ ان کے نام کی 11ویں کرتے ہو. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کیوں کرتے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام کی 11ویں؟ کہنے لگے وہ بہت بڑے ولی تھے. میں نے کہا پیران پیر حضور سے بھی بڑے ولی تھے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا حضور کے نام کی تم 11ویں کیوں نہیں کرتے؟ حضور کے نام کی تم چلو 12ویں کرو. ٹھیک ہے نا بھائی. پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام کی 11ویں کرتے ہو کہ پیران پیر بہت بڑے ولی تھے. پیران پیر اگر ولی تھے تو حضور ولی نہیں تھے. پیران پیر ولی تھے تو حضور ولی نہیں تھے. بولو بھائی, اور بولو تو صحیح بات شو. حضور ولی نہیں تھے, حضرت ابو بکر صدیق ولی نہیں تھے. اور توجہ ہے میری طرف, ابو بکر صدیق ولی نہیں تھے, حضرت عمر ولی نہیں تھے, حضرت عثمان اور حضرت علی ولی نہیں تھے, حضرت حسین ولی نہیں تھے. بولو. اب کوئی بریلوی ہوگا تو وہ کہے گا یہ تو 11ویں والی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ بھی 11ویں والی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام کی 11ویں کرنے والوں ابو بکر صدیق پیران پیر سے بڑے ولی نہیں تھے. ان کے نام کی 11ویں نہیں کر سکتے. ان کے نام کی 12ویں کر لو, 13ویں کر لو, 14ویں کر لو. اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے جس بات کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا, اس کا ذکر کر کے
لوگوں کو پاگل بناتے ہو. کسی کے گھر میں آدمی مر جائے تو مردہ ٹیکس لگاتے ہو. تیسرے دن کا ٹیکس, 7ویں دن کا ٹیکس, 9واں ٹیکس, 21واں ٹیکس, 40واں ٹیکس. آدمی کے مرنے کی دیر ہے, ادھر ضیاء الحق ٹیکس لگائے, ادھر ملا ٹیکس لگائے. اس قوم کو ٹیکسوں میں مار دو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ قوم کو ٹیکسوں میں مار دیا کہ نہیں مار دیا؟ بھائی مرنے کی دیر ہے. مولوی کہتا ہے چاہے قرضہ اٹھا کر تیجا کر, چاہے قرضہ, چاہے جناب قرضہ اٹھا کر ساتا کر. یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں. ہندوؤں کی رسموں کو تم نے دین بنا لیا. ہندوؤں کے ہاں آدمی مرتا ہے, وہ لاش کو آگ لگاتے ہیں تیل ڈال کر. 3 دن تک لاش جلتی رہتی ہے. تیسرے دن کے بعد آگ بجھاتے ہیں. تو اس آگ بجھانے کی رسم کو وہ کہتے ہیں رسم پھول. کیا کہتے ہیں؟ رسم. بولو ٹھیک ہے, رسم پھول. پرانے لوگوں کو اس واقعے کا پتہ ہے کہ 3 دن تک ہندو اپنے مردے کو جلاتے رہتے ہیں اور تیسرے دن کہتے ہیں رسم پھول. کیا کہتے ہیں؟ رسم. انہوں نے فا کو کاٹ کر کاف بنا دیا, انہوں نے رسم پھول کہا, انہوں نے رسم کول کہا. کوئی فرق رہا؟ وہ 3 دن کے بعد آگ بجھاتے ہیں. یہ جناب علی مردے کے گھر میں آگ جلواتے ہیں, وہ آگ بجھاتے ہیں یہ آگ. اور اس کے بعد جناب 9ویں تاریخ کو جب 9واں آتا ہے پھر وہ راکھ صاف کر کے, ہڈیوں کو صاف کر کے رکھا جاتا ہے. اس کو رسم 9واں کہتے ہیں. پھر جب 40 دنوں کے بعد اس لاش کو گنگا میں پھینکنے جاتے ہیں اس کو رسم چیلم کہتے ہیں. اور یہ لوگ اس پاکستان کے جمعراتی ملا نے اس قوم کو اتنا تباہ کیا. ہندو کی رسم تھی رسم کول, رسم پھول. اس نے رسم پھول کو رسم کول بنا لیا. ہندو کی رسم تھی 9واں, اس نے رسم 9واں بنا لیا. ہندو کی رسم تھی رسم چیلم, اس نے 40واں بنا لیا. اس پاگل کو یہ پتا نہیں اگر یہ نبی کی سنت ہوتی تو یہ سنت کول ہوتا, سنت 9واں ہوتا, سنت 40واں ہوتا. اور خود کہتے ہیں رسم کول, اور رسم بھی کبھی دین بنی ہے. خود کہتے ہو رسم چیلم, اور رسم بھی کبھی دین بنی ہے. جو رسم ہوتی ہے وہ نبی کی شریعت نہیں ہو سکتی. بولو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خود رسم کہتے ہیں, پھر یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاں پنجاب میں تو یہ رواج ہے, آج بابا جی فوت ہو گئے, بابا جی کی لاش اندر پڑی ہے, بابا جی کی لاش باہر چٹائی بچھا کر بیٹھ گئے. چاہیے کیا تھا کہ جب بابا جی فوت ہوئے اسی وقت کلمہ پڑھو, قرآن پڑھو, درود پڑھو, تاکہ اس کے قبر میں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کے نامہ اعمال میں چلا جائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ چلا جائے. لیکن یہ 3 دن تک تو کچھ نہیں کرتے, تاکہ 3 دن تک فرشتے بابا جی کی گوش مالی کرتے رہے. تیسرے دن کے بعد پھر ملا کو لائیں گے, پھر جنت میں دھکیلیں گے. اور تیرے بابے کو پولیس پکڑ کر لے جائے, تیرے بھائی کو پولیس پکڑ کر لے جائے, تو کبھی 3 دن تک تو نے انتظار نہیں کیا کہ 3 دن تک پولیس والے اس کو جوتے مارتے رہے. اسی وقت بھاگ کر جاتا ہے کہ خدا کے لیے پیسے لے لو, اس کو کچھ نہ کہو. یعنی تیرے باپ کو جیل میں لے جائے پولیس, اسی وقت پیچھے جائے, اور بابا قبر میں چلا جائے تو 3 دن ملا کا انتظار کرتا رہے. شرم کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اسی وقت کلمہ پڑھو, قرآن پڑھو, درود پڑھو. جو آدمی کہتا ہے اسی وقت پڑھو, کہتے ہیں یہ گستاخ ہے, درود کے منکر ہے, یہ جناب ثواب کے منکر ہے. اور جو کہتا ہے 3 دن جوتے پڑھنے تو کہتا ہے یہ عاشق رسول ہے, یہ عشق رسول ہے. اندر بابا جی کی لاش پڑی ہے, باہر چٹائی بچھی ہوئی ہے. چاہیے کیا کہ چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھو, کلمہ پڑھو. حکا لگا ہوا, سگریٹ پی رہے, کہتے ہیں یہ افسوس بڑا ہوا بابا جی کا. ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ جو کش لگایا جا رہا ہے, کش, اس کش کا ثواب بھی بابا جی کی روح کو پہنچ رہا ہے. یہ جو کش لگا رہے ہیں تو کچھ سوچو تو صحیح, جو کام تیرے نبی نے نہیں کیا وہ کام جائز کہاں ہے؟ حضور کے دور میں لوگ فوت نہیں ہوئے؟ مجھے بتاؤ, حضور فوت ہوئے, ابو بکر عمر نتیجہ کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر فوت ہوئے, عمر نتیجہ 40واں کیوں نہیں کیا؟ عثمان فوت ہوئے, علی نے کیوں نہیں کیا؟ علی فوت ہوئے, حسنین نے کیوں نہیں کیا؟ حسنین شہید ہوئے, زین العابدین نے کیوں نہیں کیا؟ اور پیران پیر فوت ہوئے, ان کے لڑکوں نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ جو کام اولیاء نے نہیں کیے, انبیاء نے نہیں کیے, صحابہ نے نہیں کیے, اور وہ کام کر کے اس قوم کو الو نہ بنا, وہ کام کر کے اس قوم کو پاگل مت بنا, ان کی جیبوں کو خالی مت کر, ان غریبوں پر مردہ ٹیکس مت لگا. اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ نبی کے فرمان سے تعلق ہے. اولیاء کے طریقے پر چل, یہ اولیاء اللہ کانفرنس ہے, ٹھیک ہے نا بھائی؟
کہتے ہیں جناب میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ 11ویں کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اس نے کہا جی 11ویں کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کہاں آیا؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا، والفجر ولیال عشر، دن 10واں رات 11ویں، دن 10واں رات۔ آپ دنیا کے کسی جاہل، کسی پاگل سے اور کسی دنیا کے کافر سے پوچھو تیرے پاس دلیل کیا ہے، وہ دلیل قرآن سے پیش کرے گا۔ وہ دلیل کہاں سے پیش کرے گا؟ وہ بولو ٹھیک ہے۔ ایک آدمی سے میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا، کہتا کہ میں گھر میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا گھر میں نہیں پڑھ، مسجد میں جماعت سے پڑھ۔ کہنے لگا قرآن میں آیا کہ اکیلے پڑھ لیا کر۔ میں نے کہا قرآن میں کہا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا، ان الصلاۃ تنہا، ان الصلاۃ اکیلے پڑھ لیا کر، ان الصلاۃ تنہا اکیلے پڑھ لیا کر۔ وہ تنہا کا معنی تو روکنا ہے عربی میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ اس نے تنہا کا معنی سمجھ لیا اکیلے پڑھ لیا کر، ترجمہ اپنے پاس سے کر لیا نا۔ یہ اسی طرح ہے کہ مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھو، لڑکے بیٹھے تھے نا چوک میں، انہوں نے کہا جی چلو نماز پڑھتے۔ پڑھنے کا پتہ نہیں تھا، نہ وضو کا نہ نماز کا، سیدھے گئے بغیر وضو کے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں تھا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا 2 ہوئی ہیں۔ تیسرا کہنے لگا نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھا کہنے لگا شکر ہے میں نہیں بولا۔ بولو ہو گئی ساروں کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ عطا اللہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کو رحمت اللہ تعالیٰ، بڑے ولی گزرے ہیں۔ جسٹس منیر کی عدالت میں لاہور میں، ہائی کورٹ لاہور میں ان کو پیش کیا گیا۔ جسٹس منیر نے کہا شاہ جی مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے کافر کہتے ہیں۔ اس نے کہا حضور کے بعد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے؟ کہنے لگا ہاں کفر ہے۔ شاہ جی نے فرمایا تو اس نے جسٹس منیر نے مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا قادیانی کا لڑکا مرزائیوں کا سربراہ تھا اس کو عدالت میں طلب کیا کہ اپنے باپ کی صفائی کر۔ وہ آیا، جسٹس منیر نے کہا تیرے باپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ مرزا بشیر سے کہا۔ اس نے کہا میرے باپ کا نام قرآن میں آیا ہے۔ میرے باپ کا نام جس بے ایمان سے کہو قرآن کی بات کرے گا۔ کہنے لگا میرے باپ کا نام قرآن میں جی کہاں آیا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس احمد سے مراد میرا باپ غلام احمد ہے۔ حالانکہ اس احمد سے مراد حضور کی ذات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام عرش پہ احمد ہوگا، فرش پہ محمد ہوگا، یا اس احمد سے مراد حضور کی ذات ہے۔ لیکن اس مرزا بشیر الدین نے کہا اس احمد سے مراد غلام احمد ہے۔ شاہ جی نے کہا کہ مرزا بشیر الدین سے کہ مرزا صاحب تمہارے باپ کا نام تو غلام احمد تھا بلکہ تیرے پیو نوں تے پنجابی کہندے سن گاما کانا۔ کی کہندے سی؟ گاما کانا۔ تو کہتا ہے میرے باپ کا نام احمد ہے؟ تو اس نے کہا میرے باپ کا اصل نام احمد ہی تھا، میرے باپ کا اصل نام احمد ہی تھا، غلام ایسے ہی تھا، غلام نام نہیں تھا ویسے لوگ کہتے تھے۔ اس کے بعد جناب شاہ جی کے بیان دینے کی باری آئی۔ اس نے کہا شاہ جی تمہارا نام اصلی کیا ہے؟ بیان دو۔ شاہ جی نے کہا میرا نام ہے اللہ۔ میرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا مرزا بشیر جی نے کہا تمہارا نام تو ہے عطا اللہ۔ شاہ جی نے کہا میرا نام ہے اللہ، عطا ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا تھا غلام ایسے ہی ہے۔ شاہ جی نے کہا میرا نام عطا ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا شاہ جی نے کہا میرا نام ہے اللہ، اور اللہ ہی نبیوں کو بھیجا کرتا ہے، میں نے اس مردود کو نہیں بھیجا۔ قرآن سے دلیل جن لوگوں نے دی ہے اپنی طرف سے اس کا جواب بھی علماء نے دیا۔ کہو اس کا جواب بھی۔ میں نے کہا مولوی جی 11ویں کا کوئی ثبوت ہے؟ کہنے لگا 11ویں کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے۔ میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگا والفجر ولیال عشر، دن 10واں رات 11ویں۔ میں نے کہا میری سمجھ میں بات آتی ہے، قرآن میں تو یہاں اس کا معنی بنتا ہی نہیں ہے کہ دن 10واں رات 11ویں سے 11ویں شریف کہاں سے نکل آئی؟ پہلے چھوٹی 11ویں تھی وہ سنبھالی نہیں گئی تو بڑی 11ویں شریف یہ بھی آتی ہے۔ میں نے کہا ہماری سمجھ میں بات اور آتی ہے، جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کسی کام میں تو آدمی کہتا ہے میں 6 و 5 میں پڑ گیا۔ میں کس میں پڑ گیا؟ 6 کہتے 6 کو، 5 کہتے 5 کو، 6 اور 5 11۔ تو عام آدمی پریشان ہوتا ہے تو 6 و 5 میں پڑ جاتا ہے، اور جب مولوی پریشان ہوتا ہے تو 11ویں شریف میں پڑ جاتا ہے۔
تو آج کے بعد جو 11ویں کی بات کرے تم کہا کرو یہ ششوپائی میں پڑ گیا ہے. کس میں پڑ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مسئلہ سمجھنا چاہیے. سچے اولیاء کے پاؤں کی مٹی علماء دیوبند کی آنکھوں کا سرما ہے. ولی ولی ہو واڑ نہ ہو، ولی ولی ہو واڑ، سچا ولی ہو، سچے ولی ہو. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جیسے. کسی نے پوچھا حضرت اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ لے. فرمایا بے نمازی صبح کو اٹھ کر سور کہتا ہے اللہ بے نمازی میرے متھے نہ لگانا. پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سور کہتا، خنزیر کہتا. اور آج جمعرات کا ملا کہتا ہے پیران پیر کی 11ویں کر، نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی، سیدھا جنت میں چلا جائے. جنت میں تیرا باپ لے جائے گا، خالہ جی کا وعدہ ہے جنت، تجھے حلوے کی لقابی دے کر جنت میں چلا جائے گا. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی تکلیف کر 40 سال عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھی ہے. حضرت خواجہ سید علی اجمیری سب کہو رحمت اللہ علیہ، جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، ولی ہو اس جیسا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، بابا جی دلی کے بازار سے گزر رہے ہیں. ایک دکاندار نے بلا کر کہا بابا جی تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ میرے بکرے کی دم اچھی ہے. بابے کے ساتھ مذاق کیا. بابا جی نے کہا او بولے بالے، اگر قیامت کے دن میری بخشش ہو گئی میری داڑھی اچھی ہوگی، اگر بخشش نہ ہوئی تو تیرے بکرے کی دم اچھی ہے. چند دنوں کے بعد بابا جی کا جنازہ اٹھا، بابا جی کی وفات ہو گئی. جنازہ دلی کے بازار سے گزر رہا تھا، اسی دکان کے پاس آیا تو غیب سے آواز آئی اے دکاندار اللہ کا شکر ہے آج میری داڑھی تیرے بکرے کی دم سے اچھی ہے. بابا جی کا جنازہ دلی کے پارک میں میدان میں رکھ دیا گیا. دلی کے میدان میں بابا جی کا جنازہ پڑا ہے. ایک خادم بھاگا ہوا آگے آیا، جنازے کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او لوگو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وصیت ہے. بابا جی نے فرمایا تھا میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تہجد کی نماز ساری زندگی قضا نہ ہوئی ہو اور عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، وہ میرا جنازہ پڑھائے. بڑے بڑے پیر موجود تھے، بڑے بڑے ولی موجود تھے، کوئی ولی آگے نہیں آیا، کوئی پیر آگے نہ آیا، کوئی مولوی آگے نہ آیا. دوپہر 11 بجے کا وقت ہوا، ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا کہ منہ پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، آگے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آیا. جب اس نے میرے دوست کو کپڑا ہٹایا چہرے سے تو وہ جلال الدین التمش اس وقت دلی کا بادشاہ تھا. کہنے لگا جب کہ میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، میری عصر کی سنتیں کبھی نہیں چھوٹی. یہ کہہ کر وہ رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ میں کیا کروں، بابا جی جاتا ہوا میرا راز فاش کر گیا ہے. چنانچہ بابا کا جنازہ اس وقت کے دلی کے بادشاہ جلال الدین التمش نے پڑھا. ایک وہ بادشاہ دلی کا تھا اور ایک آج پاکستان کے حکمران ہیں. کلبوں میں، ثقافت خانوں میں، جیم خانہ کلبوں میں، بدماشیوں کے اڈوں میں، عیاشیوں میں مصروف ہے. بڑے بڑے افسروں کو دیکھو عیاشی میں مصروف ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک وہ حکمران تھے، ایک آج کا حکمران جن کی عورتیں بے پرد بازاروں میں پھرے. وہ اسلامی مملکت کا حکمران ہو سکتا ہے؟ ایک مولانا حق نواز کو گرفتار کیا گیا، پورے ملک میں لوگوں نے ہنگامے کیے. ہماری حکومت کو کوئی فرق پڑا؟ اس سے بڑی ڈھیٹ اور اس سے بڑی غیرت سے خالی حکومت پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. ڈھیٹ ہے یا نہیں بولو؟ ایک اے سی کو اغوا کیا گیا، ایک اے سی کو لیا سے پورے پاکستان کے حکمرانوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس وقت تو تمہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ اے سی اغوا کر لیا. انجمن سپاہی صحابہ کے کارکنوں نے
اس وقت تکلیف نہیں ہوئی جب لاہور کے اندر اسٹیشن پر بم پھٹا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، جب پشاور میں بم پھٹے لوگ شہید ہو گئے، جس وقت پنڈی میں بم پھٹے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے فضاؤں میں بکھر گئے، کراچی میں بم پھٹا آئے 100 سے زیادہ آدمی ذبح ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، تمہیں شرم ہوتی، تمہیں حیا ہوتی، تم اقتدار چھوڑ دیتے، تم کرسی چھوڑ دیتے، لیکن تمہاری غیرت سو چکی ہے، تمہاری حیا ختم ہو چکی ہے، سارا ملک بھی مر جائے حکمرانوں کو حیا نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولو بھائی۔ مولانا حق نواز جنگلی کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ وہ ڈاکو تھا، وہ لٹیرا تھا، وہ بدماش تھا، وہ کوئی تقریر کار تھا، اس نے کوئی بم مارا تھا؟ بم والوں کو تم سے پکڑے نہیں جاتے، بم والوں کو تو تمہاری حکومت پکڑنے میں ناکام ہو گئی۔ کیوں ناکام ہو گئی؟ اس لیے کہ بم لوگ نہیں مارتے، بم حکومت مارتی ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیوں مارتی ہے؟ تاکہ اقتدار پر ہمارا قبضہ رہے، لوگ اس دھماکوں کی زد میں رہے، لوگ خوف و ہراساں رہیں۔ ایسا اقتدار کوئی نہیں آیا پاکستان میں۔ مولانا حق نواز کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ عائشہ صدیقہ کی توہین کرنے والا جہنمی ہے۔ ایک کتاب حضرت عائشہ کے خلاف لیا میں چھپی، اس میں حضرت عائشہ کو گالیاں دی گئی۔ حق نواز نے کہا میں اپنی ماں کا بے غیرت بیٹا نہیں، میں ماں کا غیرت مند بیٹا ہوں، میری ماں بھی غیرت مند تھی عائشہ، میں بھی غیرت مند ہوں، میں عائشہ صدیقہ کا چوکیدار ہوں، عائشہ کے دوپٹے کے لیے میں تختہ دار پہ لٹک سکتا ہوں۔ اس جرم میں حق نواز کو ملتان کی سینٹر جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ جرم تھا۔ تم نے کتابوں پر تو پابندی نہیں لگائی، اور اخباروں میں آ چکا ہے کہ ایرانیوں کی طرف سے کراچی میں بم پھٹا، ایرانیوں کا اسلحہ پکڑا گیا، ایرانیوں کی طرف سے دھماکہ ہوا، 2 ایرانی گروہ لڑے اور ان سے بم برآمد ہوئے۔ اس کے باوجود تم نے ایرانیوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ایرانی سفارت خانہ پاکستان میں لٹیچر مفت تقسیم کرے، ابو بکر عمر کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اس پر تم کوئی پابندی نہ لگاؤ۔ ہم ایسے لٹیچر پر اور ایسی تحریک پر اور ایسی حکومت پر لعنت بھیجتے ہیں جس حکومت کی بنیادوں میں ایرانیت ہو اور خمینیت ہو۔ پاکستان اہل سنت کا پاکستان ہے، نہ یہاں خمینیت چل سکتی ہے، نہ شیعت چل سکتی ہے، نہ قادیانیت چل سکتی ہے۔ ہم نے 31 جولائی کو لیہ میں دوبارہ آل پاکستان سنی کنونشن کا اعلان کیا ہے۔ اگر 31 جولائی تک لیہ کے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر نہ کیا گیا، 303 آدمی ہمارے جنہوں نے بے گناہ قتل کی شہید کیے ہیں، اگر ان پر قتل کا مقدمہ دائر نہ کیا گیا تو پھر 31 جولائی کے بعد پورے پاکستان میں انجمن سپاہی صحابہ تحریک چلائیں۔ آپ انجمن سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں؟ اس تحریک میں سپاہی صحابہ کے جو ساتھ ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ ہم کل شام کو 5 بجے چوک یادگار میں انجمن سپاہی صحابہ کا جلسہ ہوگا۔ اس میں لیہ کے تفصیلی واقعات آپ کے سامنے جو ابھی تک ہوئے بیان کروں گا، آپ اس میں شریک ہوں گے۔ یہ صحابہ کی ناموس کا مسئلہ ہے، ہم کوئی پاگل نہیں تھے، ہمارا کوئی دماغ نہیں خراب ہو گیا کہ 40 مقدمے ہمارے اوپر موجود ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے ہم اس طرح در در کے تحریکیں چلا رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی چندہ آپ سے نہیں اکٹھا کرنا، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک صحابہ کے خلاف بکواس بند نہیں ہوتی ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ لوگ کل آئیں گے؟ جو کل آئیں گے اگر ہاتھ کھڑا کریں، کل 5 بجے خود آئے، اپنے ساتھ ساتھیوں کو لائیں چوک یادگار میں کل 5 بجے۔ اور انجمن سپاہی صحابہ صوبہ سرحد کی ہم نے تشکیل کر لی ہے۔ انتخابات آج ہو چکے ہیں 1 سال کے لیے انجمن سپاہی صحابہ کے، اور شہر پشاور کا انتخاب بھی ہو چکا ہے۔ کل انشاءاللہ جلسے کے بعد انجمن سپاہی صحابہ صوبہ سرحد کے دفتر کا افتتاح ہوگا۔ سب دوست اس دفتر میں کی تقریب میں بھی شریک ہو۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے قائد
जमीयत उलमा इस्लाम के कायद ने लिया में परसों ऐलान किया, मैं भी वहां था, कि अगर 31 जुलाई तक हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम न किए, 31 जुलाई के बाद आइंदा रास्त इक़दाम का ऐलान किया जाएगा, ऐसा इक़दाम जिसको पाकिस्तान की हुकूमत भी रोक नहीं सके। ठीक है ना? लोग कहते जंग में 144 थी, जंग में 144 के हमने कई 144 टुकड़े कर दिए थे, और वहां जलसा हुआ जिसमें 70,000 कारकुन शरीक हुए थे। तारीखी जलसा था। मुहर्रम के शिया के जुलूसों के बारे में क्या हुक्म है, ये किसी ने रोका भेजा है, क्योंकि ये अगर मजहब है और इबादत है तो इनकी इबादत इमामबारों में होनी चाहिए। ये जो मुहर्रम के जुलूस हैं, ये जुलूस बंद होने चाहिए कि नहीं चाहिए? बंद होने चाहिए ना। अगर ये इबादत है तो इबादत इनके इमामबारों में होनी चाहिए, अगर शरारत है तो शरारत बंद होनी चाहिए। ठीक है ना भाई? जो कहते हैं इमामबार ये जुलूस मुहर्रम के बंद होने चाहिए, हाथ खड़ा करें। एक बात। और दूसरी बात एक ध्यान में रखें, हमें पता है हमारी हुकूमत इतनी बेहिस है, हमारे हाथ खड़े करने से बंद नहीं करेगी। ये अंजमन सिपाही सहाबा के पास जब 2 लाख कारकुन इंशाअल्लाह बहुत जल्द जमा हो रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान का राजवी किस तरह सुन्नी के बाजारों में जुलूस लेकर आता है। ठीक है या नहीं? अगर मौलाना हक नवाज को रिहा न किया गया और 302 का मुकदमा एसपी और बीसी नैया पर कायम न किया गया, तो मुहर्रम में पाकिस्तान में अगर हालात खराब हुए, इसकी जिम्मेदारी पंजाब की हुकूमत पर होगी। ठीक है या नहीं? ये कहते हैं कि मौलाना हक नवाज को अंदर रख के हम पाकिस्तान में शिया के ताजिए बचा लेंगे, ये तुम्हें भूल है। ये लइये का वाकया इंशाअल्लाह कल तफसील से बयान किया जाएगा, और ये जो पूरा केस है लइये का, इसकी तफसील कल 5 बजे इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। अब दुआ करते हैं, ये जलसा जो हो रहा है इसके अलावा कल 5 बजे के बाद कल रात को चौक गल्ला मंडी में भी जलसा है। इंशाअल्लाह उस जलसे में खिलाफत राशिदा और शान रिसालत के उन्वान पर बयान होगा। कल रात के जलसे में भी आप शरीक हों, और आखिर में एक ऐलान भी समाप्त फरमाएं कि जिन किताबों का हमने ऐलान किया वो किताबें यहाँ स्टॉल किताबों का पीछे लगा हुआ है। हर आदमी किताबों का एक एक सेट जरूर खरीद कर ले जाए। बड़ी मालूमाती सुन्नियों का लिटरेचर है और मुफ्ती खलील बरकाती की किताब है। हर आदमी ये किताबें जरूर लेकर जाए। बड़ी पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह की भी किताब मौजूद है, और हजरत मुफ्ती खलील बरकाती की जो बरेलवी से देवबंदी हुए उनकी किताब भी मौजूद है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आप हज़रत अल्लामा ज़िया रहमान साहब फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को समाअत फरमा रहे थे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को क्लिक भी करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। और इन उलमाए कराम के बयानात को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में शेयर भी किया करें, ताकि दीन की बातें और दोस्तों तक भी पहुँच सकें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।